السلام علیکم۔ اب تک کی خبروں کے ساتھ میں ہوں وقار حیدر۔ سب سے پہلے اہم خبروں پر ایک نظر۔ امریکی محصولاتی جنگ اور چین کے جوابی اقدامات۔ امریکی محصولاتی پالیسی عالمی تجارتی نظام کے لیے خطرہ۔ نیٹو کے وزرائے خارجہ کا اجلاس سنگین اندرونی اختلافات کے ساتھ اختتام پذیر ہوا۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ 5 اپریل کو چین کے 6 چیمبرز آف کامرس نے اپنے بیان میں امریکہ کی جانب سے عائد کیے گئے ریسیپروکل ٹیرف کی سختی سے مخالفت کی اور چینی حکومت کی جانب سے اٹھائے گئے جوابی اقدامات کی حمایت کا اظہار کیا۔ چائنا چیمبر آف کامرس آف امپورٹ اینڈ ایکسپورٹ آف فوڈ اسٹاک، دیسی پیداوار اور جانوروں کی زہری مصنوعات CFNA، چین کی خوراک اور زرعی پیداوار کی درآمد اور برآمد کی صنعت کی جانب سے امریکی حکومت کے تجارتی تحفظ پسندانہ طرز عمل کی سختی سے مخالفت کرتا ہے اور قومی مفادات اور کاروباری اداروں کے حقوق اور مفادات کے تحفظ کے لیے چینی حکومت کی جانب سے اٹھائے جانے والے تمام جوابی اقدامات کی بھرپور حمایت کرتا ہے۔ چائنا چیمبر آف کامرس فار امپورٹ اینڈ ایکسپورٹ آف مشینری اینڈ الیکٹرانک پروڈکٹس تمام ممبر کمپنیوں پر زور دیتا ہے کہ وہ میکینیکل اور الیکٹریکل انڈسٹری کے ملکی ساتھیوں کے ساتھ متحد ہو کر کھلے پن اور ون ون کی پاسداری کریں، غیر ملکی تجارت کی کاروباری حکمت عملی کو فعال طور پر ایڈجسٹ کریں، متنوع مارکیٹیں کھولیں اور غیر ملکی تجارت کی تبدیلی اور اپ گریڈیشن میں تیزی لائیں۔ چائنا چیمبر آف کامرس آف میٹلز اینڈ کیمیکلز امپورٹرز اینڈ ایکسپورٹرز چیمبر کے تمام ممبران سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ امریکہ کی یک طرفہ تجارتی غنڈہ گردی کے خلاف میٹلز اینڈ کیمیکلز انڈسٹری میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ متحد ہو جائیں۔ چائنا چیمبر آف کامرس فار امپورٹ اینڈ ایکسپورٹ آف میڈیسنز اینڈ ہیلتھ پروڈکٹ چینی حکومت کی جانب سے اٹھائے گئے جوابی اقدامات کی بھرپور حمایت کرتا ہے اور عالمی فارماسیوٹیکل کمپنیوں کے جائز حقوق اور مفادات کے تحفظ کے لیے دنیا بھر کے دیگر ممالک میں فارماسیوٹیکل انڈسٹری کے ساتھ مل کر کام کرے گا۔ چائنا چیمبر آف کامرس فار امپورٹ اینڈ ایکسپورٹ آف ٹیکسٹائل کو امید ہے کہ امریکہ عالمی صنعتوں اور صارفین کی آواز سنے گا اور جلد از جلد اپنی غلطیوں کو درست کرے گا۔ چائنا چیمبر آف کامرس فار امپورٹ اینڈ ایکسپورٹ آف لائٹ انڈسٹریل، آرٹس اینڈ کرافٹ بین الاقوامی صنعتوں، لائٹ انڈسٹری انٹرپرائزر اور اپ سٹریم اور ڈاؤن سٹریم پارٹنرز پر زور دیتا ہے کہ وہ امریکہ کے یک طرفہ اقدامات کی وجہ سے پیدا ہونے والے متعدد مسائل سے مشترکہ طور پر نمٹنے کے لیے مل کر کام کریں۔ مقامی وقت کے مطابق 2 اپریل کو امریکی حکومت نے تمام تجارتی شراکت داروں پر ریسیپروکل ٹیرف عائد کرنے کا اعلان کیا۔ ایک دن بعد چین نے متعدد جوابی اقدامات کیے ہیں جن میں امریکہ سے درآمد ہونے والے تمام سامان پر 34% اضافی محصولات عائد کرنا، WTO کے تنازع حل کے میکانزم کے تحت امریکی اقدامات کے خلاف مقدمہ دائر کرنا اور متعدد امریکی اداروں کو برآمدات کی کنٹرول فہرست میں شامل کرنا شامل ہے۔ مارکیٹ کے تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ اگر امریکی حکومت محصولات کی پالیسی تبدیل نہیں کرتی تو امریکی معاشی نمو نمایاں طور پر سست ہو جائے گی۔ امریکہ کا دعویٰ ہے کہ وہ بین الاقوامی تجارت میں نقصان اٹھا رہا ہے، معاشی اصولوں یا حقائق کے اعداد و شمار کی روشنی میں درست ثابت نہیں ہوتا۔ امریکہ کا تجارتی خسارہ مارکیٹ کے عوامل کا نتیجہ ہے اور امریکہ نے خدمات کے شعبے میں اپنی واضح برتری کو جان بوجھ کر نظر انداز کیا ہے۔ 2023 میں امریکہ کی خدمات کی برآمدات $1 ٹریلین سے تجاوز کر گئیں، جو عالمی خدمات کی تجارت کا 13% ہیں۔ 2024 میں امریکہ کے خدمات کے شعبے میں تجارتی سرپلس تقریباً $300 ارب تھا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ امریکہ بین الاقوامی تجارت سے نقصان نہیں بلکہ بڑا فائدہ اٹھا رہا ہے۔ امریکی تجارتی محکمے کے اعداد و شمار کے مطابق 2024 میں امریکہ کا تجارتی خسارہ $1.21 ٹریلین تک پہنچ گیا، جو 2017 میں امریکی حکومت کی عالمی محصولات کی جنگ شروع کرنے سے پہلے کے مقابلے میں 50% زیادہ ہے۔ 2018 سے 2024 تک چین کا امریکہ کے ساتھ تجارتی سرپلس $323.33 ارب سے بڑھ کر $361 ارب ہو گیا۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ محصولات کی رکاوٹیں امریکی خدشات کو حل نہیں کر سکتیں۔ 1930 کی دہائی میں امریکہ نے سمٹ ہولی ٹیکس ایکٹ بنایا تھا، جس میں دنیا بھر کی 20,000 سے زائد درآمدی اشیاء پر اضافی محصولات عائد کیے گئے، جس کے نتیجے میں امریکہ معاشی کساد بازاری کا شکار ہو گیا تھا۔
امریکہ کو فوری طور پر اپنی غلط پالیسیوں کو درست کرنا چاہیے اور محصولات کو دوسرے ممالک پر دباؤ ڈالنے کے آلے کے طور پر استعمال کرنا بند کر دینا چاہیے۔ دنیا کے تمام ممالک کو بھی متحد ہو کر امریکہ کے یک طرفہ دھونس کے رویے کے خلاف مزاحمت کرنی چاہیے۔ 4 اپریل کو فرانس، برطانیہ، اٹلی، آسٹریلیا، سنگاپور، جنوبی افریقہ اور بولیویا سمیت کئی ممالک نے واضح کیا کہ امریکہ کے نام نہاد ریسیپروکل ٹیرف عالمی تجارتی نظام کو نقصان پہنچا رہے ہیں اور انہوں نے اس کے خلاف مناسب اقدامات اٹھانے کا اعلان کیا۔ فرانس کے وزیر صنعت و توانائی مارک فیوراچی نے امریکہ کی نئی محصولاتی پالیسی کے خلاف مناسب لیکن مضبوط رد عمل کی اپیل کی۔ فیوراچی نے کہا کہ یورپی یونین اگلے ہفتے اس معاملے پر تبادلہ خیال کرے گی۔ اسی دن فرانس کے وزیر برائے بیرونی تجارت لارنٹ سینٹ مارٹن نے کہا کہ امریکہ کی محصولاتی پالیسی آخر کار اس کی اپنی معاشی ترقی کو نقصان پہنچائے گی۔ برطانیہ کے وزیر اعظم سر کیئر اسٹارمر نے 4 تاریخ کو اٹلی کی وزیر اعظم جارجیا میلونی اور آسٹریلیا کے وزیر اعظم اینتھونی البانیسی سے الگ الگ ٹیلی فونی گفتگو کی۔ برطانوی حکومت کے بیان کے مطابق تینوں رہنماؤں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ مکمل تجارتی جنگ انتہائی تباہ کن ہوگی اور کسی کے مفاد میں نہیں ہوگی۔ سنگاپور کے وزیر اعظم لارنس وانگ نے کہا کہ امریکہ کی حالیہ محصولاتی پالیسی عالمی تجارتی تنظیم کے فریم ورک کی مکمل نفی ہے۔ سنگاپور چکنا رہے گا اور اپنی صلاحیتوں کو بڑھاتے ہوئے ہم خیال ممالک کے ساتھ شراکت داری کے نیٹ ورک کو مضبوط کرے گا۔ جنوبی افریقہ کے وزیر تجارت و صنعت پارک سٹاؤ نے کہا کہ امریکہ کا یہ اقدام عالمی تجارتی تنظیم کے نظام کو نظر انداز کرنا ہے جو کثیر الجہتی تجارتی نظام کو شدید طور پر متاثر کرے گا۔ بولیویا کے خارجہ امور کے محکمہ نے امریکہ کی نئی محصولاتی پالیسی کے خلاف اعلامیہ جاری کرتے ہوئے کثیر الجہتی کی بنیاد پر عالمی سطح پر امریکہ کے خلاف اجتماعی رد عمل کی اپیل کی۔ امریکی حکومت کی جانب سے 2 اپریل کو نئی ٹیرف پالیسی کے اعلان کے بعد امریکی اسٹاک مارکیٹ میں زبردست اتار چڑھاؤ دیکھنے میں آیا ہے۔ نیو یارک اسٹاک مارکیٹ کے 3 بڑے اسٹاک انڈیکس 3 اپریل کو تیزی سے گرنے کے بعد 4 تاریخ کو ایک بار پھر گر گئے اور نیسڈیک کمپوزٹ انڈیکس بیئر مارکیٹ میں داخل ہو گیا۔ مقامی وقت کے مطابق 3 اپریل کو نیو یارک اسٹاک مارکیٹ کے 3 بڑے اسٹاک انڈیکس میں تیزی سے کمی ریکارڈ کی گئی۔ گزشتہ 5 سال کے دوران ایک ہی دن میں ان انڈیکسز میں سب سے بڑی گراوٹ ریکارڈ کی گئی، جس میں سے نیسڈیک انڈیکس میں تقریباً 6% کمی ریکارڈ کی گئی۔ امریکی میڈیا رپورٹس کے مطابق 7 بڑے امریکی ٹیکنالوجی حصص کی مارکیٹ ویلیو میں 3 اپریل کو 1.03 ٹریلین امریکی ڈالر کی کمی واقع ہوئی۔ 4 تاریخ کو امریکی اسٹاک میں بدستور گراوٹ آئی۔ ٹریڈنگ کے اختتام تک ڈاؤ جونز انڈسٹریل اوسط گزشتہ سیشن کے مقابلے میں 5.50% کم رہا۔ S&P 500 میں 5.97% کمی واقع ہوئی، جبکہ نیسڈیک کمپوزٹ انڈیکس 5.82% گر گیا، جو حالیہ بلند ترین سطح سے تقریباً 22% کم ہے۔ ادھر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے 4 اپریل کو سوشل میڈیا پلیٹ فارم ریئل سوشل پر پوسٹ کیا، جس میں فیڈرل ریزرو پر شرح سود میں کمی کرنے پر زور دیا گیا۔ اس کے جواب میں فیڈرل ریزرو کے چیئرمین جیروم پاول نے کہا کہ صدر ٹرمپ کی ٹیرف پالیسی بے روزگاری میں اضافے کا باعث بن سکتی ہے، جس سے افراط زر میں اضافہ اور معاشی نمو میں سست روی آ سکتی ہے۔ فیڈرل ریزرو حکومتی پالیسی میں تبدیلیوں کے ممکنہ اثرات کا جائزہ لے رہا ہے اور مالیاتی پالیسی کو اس طرح تشکیل دے گا جو فیڈرل ریزرو کے مشن کے مقاصد کو بہترین طریقے سے پورا کرتا ہے۔ مقامی وقت کے مطابق 4 اپریل کو نیٹو کے رکن ممالک کے وزرائے خارجہ کا 2 روزہ اجلاس برسلز میں اختتام پذیر ہوا، تاہم اجلاس کا کوئی نتیجہ سامنے نہیں آیا، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ رکن ممالک کے درمیان شدید اختلافات موجود ہیں۔ نیٹو کے سیکرٹری جنرل مارک روٹے نے اجلاس کے بعد ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ نیٹو کے رکن ممالک نے 2024 میں واشنگٹن میں ہونے والی سربراہی اجلاس میں فیصلہ کیا تھا کہ نیٹو میں یوکرین کی شمولیت کا عمل ناقابل تبدیل ہے، لیکن نیٹو نے کبھی بھی یوکرین سے وعدہ نہیں کیا کہ اس کی نیٹو رکنیت روس یوکرین تنازع کے حل کا حصہ ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے اجلاس میں ایک بار پھر رکن ممالک پر زور دیا کہ وہ دفاعی اخراجات کو GDP کے 5% تک بڑھائیں، لیکن اس پر یورپی اتحادیوں کو اب بھی تحفظات ہیں۔ یہ تھی اب تک کی اہم خبریں۔ وقار حیدر کو دیجیے اجازت۔